أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بزرگان ملت اور برادران ایمان، خالق کائنات اپنے بلند و بالا کلام قرآن مجید میں عظمت اہل بیت بیان فرما رہا ہے۔ ابھی آپ نے بصیرت ابروز تقریر سماعت فرمائی، علی جناب آیت اللہ سید احمد صاحب سے ان کے بعد اس طریقے سے تقریر پیش کرنا بس میری کجوہ بیانی ہے۔ استاد محمد خدا فرما رہے تھے اور ایک تقریر بیان کر کے گئے، سوال کا طور پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اور پھر علماء کرام کی موجودگی میں تو یہ مشہور و معروف آیت ہے کہ اے رسول کہہ دو لوگوں سے کہ ہم اپنی محنت کی اجرت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابتداروں سے محبت اختیار ہو۔ مشہور و معروف آیت ہے۔ تو یہ اس وقت رسول نے فرمایا کیا رسول محنت مانگنے کے لیے کسی کے دروازے پر گئے تھے یا رسول نے جو لوگوں کی ہدایت فرمائی تھی اس کی اجرت لینے کے لیے رسول کسی کے دروازے پر گئے تھے؟ رسول کسی کے دروازے پر نہیں گئے بلکہ لوگ خود رسول کے دروازے پر آئے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں احساس ہوا جو مکے میں جانوروں والی زندگی بسر کر رہے تھے، جو پریشان تھے، مصیبت زدہ تھے، جو چرواہے تھے، جو بےہودہ لوگ تھے، جن میں تہذیب و تمدن نہیں تھا، جن کے پاس اخلاق نہیں تھا۔ جب رسول نے انہیں تہذیب سکھا دی، تمدن سکھا دیا، انہیں بولنے کا سلیقہ عطا کر دیا، جب کھانے پینے کا شعور عطا کر دیا، اور جب وہ کپڑے پہننے کا سلیقہ حاصل کر چکے تو انہیں احساس ہوا اور انہوں نے سوچا لاؤ رسول کی محنت کی اجرت ادا کی جائے۔ دیکھیے ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ان کا مزاج نہیں بدلا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگے تھے لیکن ان کے ذہن میں عزیز و دین صرف دولت کا نام تھا، اور یہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کو کی محنت کی اجرت ادا کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ جب عزیزو یہ رسول کے صدقے میں صاحب سرور بن گئے تو رسول کی رسالت کو خریدنے کے لیے آئے تھے۔ تبھی تو انہوں نے آ کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کی محنت کی اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کلمہ پڑھا میں نے بتایا لیکن ان کا مزاج نہیں بدلا۔ جب یہ مکے میں تھے اور رسول نے عزیز و اعلان پروردگار کیا اور خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، جھوٹے خداؤں کو برا کہا، اللہ کو منا، اللہ ور کو برا، اللہ کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا، تو یہی لوگ تھے جو آئے تھے جناب ابو طالب کے پاس اور آ کر کے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، اگر یہ دولت چاہتا ہے تو ہم اسے دولت دے دیں، اگر یہ قبیلے کی حسین ترین روٹی چاہتا ہے تو روٹی دے دیں، اور اگر یہ سرداری چاہتا ہے ہم سرداری دے دیں۔ تو یہ اس وقت بھی آئے تھے جب کافر تھے، اور یہ پھر آئے جب یہ منافق ہو گئے، اور آ کر انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس کی محنت کی اجرت ادا کر دیں۔
तो इसका मतलब यह है कि ईमान इनकी जबान पर था, दिल में ईमान नहीं था। अगर दिल में ईमान होता तो अजीजों ये इस तरीके से दौड़ मेहनत की उजरत अदा करने नहीं आते। तो ये उस वक्त भी आए थे और आकर के इन्होंने यही कहा था हम चाहते हैं कि आपकी मेहनत की उजरत अदा करें। ये इस वक्त भी आए थे तो उस वक्त जनाब अबू तालिब ने यही कहा था कि हम अपने बेटे से बात करेंगे, और जब बात की तो रसूल ने यही जवाब दिया कि ऐ चचा जान, अगर ये मेरे एक हाथ पर जान और दूसरे हाथ पर सूरज कर दें तब भी मैं खुदा की वहदानियत का ऐलान करने से बात नहीं आऊंगा। उस वक्त ये जवाब दिया था। तो अजीजों जब अबू तालिब ने पैगाम पहुंचाया तो अबू तालिब ने क्या कहा, बेटा तुम पैगाम पहुंचाओ, हमारी मौजूदगी में कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। और जब अबू तालिब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तो अल्लाह ने देखा कि मेरे नाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अबू तालिब इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। तो जब इस्लाम परवान चढ़ गया तो उसी मिजाज के लोग कलमा पढ़ने के बाद फिर रसूल के दरवाजे पर आए और आकर के कहा हम आपकी मेहनत की उजरत अदा करना चाहते हैं। बस जैसे ही दरवाजे पर आए तो फौरन वही नाजिल हुई, रसूल इनसे कह दो हम अपनी मेहनत की उजरत कुछ नहीं चाहते कि हमारे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। यानी अल्लाह ने बतला दिया कि मक्के में मेरी अजमत को अबू तालिब ने बचाया, अब मदीने में ये वही लोग आ गए तो अब मुझ पर लाजिम है कि मैं इनकी अजमत को मैं बचाऊं। तभी तो अल्लाह ने कहा था कि मैं कोई मेहनत की उजरत नहीं चाहता सिवाय मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करूं। अजीजों ये वो लोग थे। अब आप बताइए ये कौन लोग थे जो आने वाले लोग थे, ये कौन लोग थे? ये साले सवाब की मजलिस उलमाए किराम की मौजूदगी में आजकल बड़ा बहुत इत्तेहाद का माहौल चल रहा है। ये कौन लोग थे? क्या ये काफिर थे या मुशरिक थे या बेदीन थे या दीन से भटके हुए थे? कौन लोग थे जो आए थे अजीजों मेहनत की उजरत अदा करने के लिए? ये सब वो लोग थे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे थे, जो खुदा की वहदानियत का ऐलान कर रहे थे, जो रसूल की रिसालत का इकरार कर रहे थे। बल्कि ये वो लोग थे जो रसूल के पीछे नमाजें पढ़ रहे थे, जो रसूल की सोबत में बैठ रहे थे, जो रसूल का कलमा पढ़ रहे थे, जो परवाने रिसालत बने हुए थे और आकर के कह रहे थे। तो रसूल को तो ये कहना रहना चाहिए था कि आप नमाज पढ़ रहे हैं काफी है, आप रोजा रख रहे हैं काफी है, आप सजदा कर रहे हैं काफी है, बस यही बहुत है, आप खाने काबा का तवाफ करेंगे काफी है, तिलावत कलाम पाक कर रहे हैं काफी है, आप तो अच्छा इखलाक पेश कर रहे हैं काफी है। बस ये कहते थे पढ़ते रहो नमाजें, पढ़ते रहो अजीजो सूरे और पढ़ते रहो कुरान, और यही कहते थे इबादत करते रहो काफी है। यही मैं चाहता हूं जिसके लिए मैंने आपको, तो ये तो खुदा की वहदानियत का ऐलान भी कर रहे थे, रसूल की रिसालत का कलमा भी पढ़ रहे थे, ये तो सजदे भी कर रहे थे, नमाजें भी पढ़ रहे थे, रोजे भी रख रहे थे, और वो भी नमाजें रसूल के पीछे पढ़ रहे थे। तो आजकल वाली नमाजें नहीं थी, रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो रसूल कहते थे कि बस हम मेरी सोबत में बैठ रहे हो, मेरे सहाबी हो, इतना ही काफी है, क्या जरूरत है आगे की बात करना। तो लेकिन जो ये लोग नमाजी, रोजेदार, सहाबी, ये सब लोग जब रसूल की मेहनत की उजरत अदा करने आए तो रसूल ने ये नहीं कहा जो कर रहे हो काफी है, बल्कि रसूल ने कहा मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। अजीजो रसूल ने ये कह करके अल्लाह ने हुक्म दिया कि रसूल इनसे कहो हमारे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। तो इसका मतलब ये अल्लाह बतलाना चाहता है जो कर रहे हो वो काफी नहीं है, जब तक के मवद्दत अहले बैत अदा नहीं करोगे। सलाम भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मस्जिद में मजलिस हो रही है, बगैर मवद्दत अहले बैत के कुछ अदा होने वाला नहीं है। मैं तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा अज़ीज़ों, अज़ान करीब है, आप देखिए। तो कह देना चाहिए था कि रसूल को, कि नहीं कहना चाहिए था? इतना बजा ला रहे हैं उलमाए किराम के दरमियान में अज़ीज़ों पेश कर रहा हूं, हो सकता है मेरी नजर में वो ना हो। आप देखिए बगैर मवद्दत अहले बैत के कोई इबादत काम नहीं आने वाली, कुछ काम नहीं आने वाला, कितना ही कुछ कहता रहे कोई भी। और सिर्फ आपके यहां नहीं बल्कि सबके यहां यही है। ये अलग बात है अजीजों, लिखते कुछ हैं मानते कुछ हैं, पढ़ते नहीं। पढ़ने की तो बात ही छोड़िए, पढ़ता तो कोई है, अब तो अपनों ने भी पढ़ना छोड़ दिया। आप गौर कीजिए, अब तो सारे इख्तिलाफात अली की जात में नजर आते हैं। अब तक गैरों को नजर आते थे, अब अपनों को भी नजर आने लगे।
आप देखिए अजीजों, सारे इख्तिलाफात जब तक के मवद्दत अहले बैत नहीं हो, कोई भी हो, कुछ काम नहीं आने वाला। भाई काय के लिए आए थे ये लोग रसूल के दरवाजे पर? किस लिए आए थे ये? क्या नमाज नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे थे, नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, तो क्या जरूरत थी? तो काफी इनसे बड़ी अजमत किसकी होगी? सहाबा इकराम थे, कोई और चोर लुटेरे नहीं आए थे, ये सहाबा इकराम थे, ये रसूल की सोबत में बैठने वाले लोग थे। तो यह है, तो फिर आने के बाद उनसे इन्हें क्या जवाब दिया? रसूल ने क्या कहा इनसे? जैसा कि अजीजों, आप जब इसकी तफसीर में जाएंगे, उलमा इकराम तशरीफ फरमा, पूछिएगा, आप देखिए तो जाएंगे तो ये कहा कि इससे तो मुराद अहले तशी हजरात ने पंजतन पाक को ले लिया, जबकि कहते हैं ये लोग कहते हैं कि ये आयतें हैं मक्के में नाजिल हुई थी और ये मदनी सूरे में रख दी गई। मक्के में नाजिल हुई थी ये आयतें, और मक्के में जनाब सैयदा की और मौला अली की शादी नहीं हुई थी, और जब शादी नहीं हुई थी तो ये हसन हुसैन का वजूद नहीं था। तो इससे क्या मुराद? पंजतन पाक से क्या मुराद है इस बात का कि ये तो मक्के का आयतें हैं जो मदीने वाले सूरे में रख दी गई हैं। तो अजीजों, ये वो नाहल लोग कहते हैं कि जो तख्लीक अहले बैत के इस अंदाज से कायल हैं जैसे आप इंसान पैदा होते हैं। ये नहीं जानते कि इनका नाम तो लोहे महफूज पर पहले ही से रकम रहा करता है। ये उस वक्त भी नबी थे अजीजों जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अजीजों, आप देखें, ये वो लोग जो कहते हैं, और अगर ये मान भी लिया जाए चलो ये मक्की सूरा है, तो लफ्ज कराबतदार आया है, तो कराबतदार तो थे रसूल के। अगर पंजतन पाक की बात नजरअंदाज कर दी जाए तो कराबतदारों में अली और फातिमा को मान लो, में कराबतदार तो थे, जो सबसे ज्यादा करीब हो उसकी मोहब्बत इख्तियार कर लो। अगर मक्के वाली बात मान ली जाए कि मक्के में ये आयतें नाजिल हुई हैं, तो मक्के में देख लो रसूल के करीब सबसे ज्यादा कौन लोग थे, बस उन्हीं की अजमत का इकरार कर लो तो सारा मसला हल हो जाएगा। है तो मक्के में कौन लोग करीब थे, उनकी अजमत को मान लो। लेकिन नहीं, मानने के लिए था कि नहीं, इससे मुराद तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये है। अब समझ में आया अजीजों, जिनकी समझ में बहुत दिन के बाद आया कि अमल भी कराबतदारों वाला लफ्ज होता है। क्या अमल भी आप देखें तो पढ़िए, तो आप देखिए कहेंगे कि नहीं, इससे देखिए कोई भी अमल है अगर बगैर मोहब्बत अहले बैत के है तो वो कुछ काम आने वाला नहीं। आज एक लफ्ज बड़ा मसला बना हुआ और वो फोटो तक महदूद कर दिया गया, सिर्फ फोटो तक। फोटो लगा लो तो समझ लो आप सब कुछ कर रहे हैं, और फोटो नहीं है तो कुछ नहीं कर रहे। अगर देख लिया जाए अजमत अहले बैत को, आयतुल्लाह इल्जाम जो पेश फरमा रहे हैं, किसी का भी मसला आप उठा करके पढ़ लीजिए, आप किसी का भी, आप अपने नहीं अखियार में देख लीजिए आप किसी को, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कराबतदार की अजमत का, कि बगैर कराबतदार के कोई अमल काबिल कबूल नहीं। भाई ये 5 वक्ता नमाज है, तो चाह रहा हूं मैं, कोई तभी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, 5 वक्ता नमाज है, चाहे फजर की पढ़िए 2 रकत, या जोहर की पढ़िए 4 रकत, या असर की पढ़िए 4 रकत, या मगरिब या इशा की तो दूसरी रकत ले लीजिए, या चौथी ले लीजिए, या दूसरी लीजिए, या फिर तीसरी लीजिए, किसी को देखिए। तो नमाज का तरीका क्या है? तो मैं जो चाह रहा हूं जाने मोहतरम गौर कीजिएगा, नमाज का तरीका क्या है? नमाज का तरीका आप नियत कीजिए, अपनी जबान में कर लीजिए नियत। तो नमाज में नियत की, उसके बाद क्या करेंगे आप? नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर। तो ये लफ्ज अल्लाहु अकबर या हदीस में है या कुरान में है? कीजिए, तवज्जो चाह रहा हूं, बस कभी नहीं कर रहा हूं बस अजीजों, क्योंकि अभी फातिहा भी होनी है और अजान भी होनी है। भाई ये लफ्ज अल्लाहु अकबर आप साहब टाइम में है, आप बताइए आप साहब किस जगह है ये लफ्ज मोहम्मद है? अल्लाहु अकबर कुरान में मिल जाएगा आपको लफ्ज अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या आप शुरू करेंगे? उसके बाद करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में है कि नहीं है? कुरान में है कि नहीं है? बिस्मिल्लाह है कुरान में, सिवाय सूरह तौबा के हर सूरे का जुज़ है, बड़े उससे कहना है कि कुरान में है बिस्मिल्लाह है, तो सिवाय सूरह तौबा के हर सूरे का जुज़ है बिस्मिल्लाह, है कि नहीं है? तो अगर बगैर बिस्मिल्लाह की नमाज पढ़ी जाए तो नमाज मुंह पर मार दी जाएगी, है? नमाज नहीं होगी बगैर बिस्मिल्लाह। बगैर बिस्मिल्लाह के हमारे यहाँ औलाद कबूल नहीं है, तो नमाज क्या कबूल हो जाएगी? सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप देखिएगा तो बिस्मिल्लाह आपको कुरान में मिल जाएगी, अल्लाहु अकबर कुरान में मिलेगी आपको,
بسم اللہ آپ کو قرآن میں مل جائے گی. بسم اللہ کے بعد آپ الحمدللہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی بھی آیت اللہ کا فتویٰ اٹھا کر پڑھیے، مل جائے گا الحمد قرآن میں. اگر الحمد کے علاوہ کوئی اور سورہ پڑھا جائے، کیوں، کیا بات ہے؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے 1400 برس ہو گئے اس سورے کو پڑھتے ہوئے، اب نیا پڑھا جائے؟ یہ کیوں نہیں کہتے آپ لوگ کہ اتنے دن ہو گئے جب دیکھو وہی سورہ پڑھے جاؤ، جب دیکھو اسی کو پڑھتے رہیں، بہت دن ہو گئے کوئی نیا سورہ آپ کے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں گے. مجلس میں تو بہت جلدی کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، کب تک خیبہ سنیں، کب تک خندق سنیں، کیا کریں گے اسے سن کر کے، کیا ہوگا اسے سن کر کے، کب تک علی کا تذکرہ سنیں، کیا فائدہ ہے اس سے؟ کہتے ہیں لوگ، نہیں کہتے ہیں کہ کیا فائدہ اس کے سننے سے، کہاں تک سنیں؟ کام کی بات ہونی چاہیے، تو کام کی بات صرف مجلس میں ہو، نماز میں کام کی بات نہیں ہونی چاہیے. کام کی بات یہاں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کہاں تک یہ سورہ سنا جائے؟ اس میں بھی کوئی ایسا اذا زلزلت الارض زلزالہا، آج کل بہت جھٹکے آ رہے ہیں اس کے بارے میں، وہ نالج کی بات ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیسے بچا جائے؟ تو اب اس کے علاوہ یہ پڑھا جائے اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہے تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کام کی بات ہو. اس لیے کہ عبادت تو ایک تماشا بنا دیا گیا، صرف کام کی بات، تاجر بن گئے، صرف تاجر، ہر جگہ فائدہ نفع سمجھ میں آتا ہے، تو کام کی بات ہونی چاہیے. کیوں ہونا چاہیے یہ سب؟ کہ نہیں بھائی، یہ تو رسول نے فرمایا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے عزیزو کوئی سورہ پڑھ نہیں سکتے، تو رسول نے مجلس کے لیے بھی تو فرمایا ہے ذکر علی نبازہ، رکو علی نبازہ، وجہ علی نبازہ. سزا بھیجیے محمد و آل محمد. تو جو رسول نے بیان فرمایا وہی تو ہم کر رہے ہیں. کیا نہیں بھائی یہ ہونا چاہیے؟ چلیے سورہ الحمد. اب سورہ الحمد کے بعد کون سا سورہ پڑھیں گے آپ؟ کچھ اور پڑھیں گے؟ حدیث پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ لیجیے. وہ بھی تو ہے کہ اگر ہماری حدیث تطابق کر رہی ہے تو حدیث ہے تو پڑھ دیجیے، قرآن سے مل رہی. فائدے کی بات کیجیے، کام کی بات کیجیے. کوئی چھوٹا سا جملہ نکال دیجیے، جلدی ہی نماز ہو جائے گی. کیا نہیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا سورہ پڑھیے، لیکن پڑھیں گے قرآن سے. تو قرآن سے جب پڑھیں گے، اب چاہے سورہ کوثر پڑھیں ہے تو قرآن میں، یا سورہ والعصر پڑھیں قرآن میں ہے، یا سورہ جمعہ پڑھیں ہے تو قرآن میں، تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اکبر، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. توجہ چاہ رہا ہوں دانے محترم، یہ سب میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں عزیزو، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، وہ بھی پڑھیے. جب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، قرآن میں مل جائے گا آپ کو. پھر آپ کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ، قرآن میں مل جائے گا. پھر سجدے میں جائیے، وہ بھی ذکر قرآن میں مل جائے گا آپ کو. استغفر اللہ بھی قرآن میں مل جائے گا. پھر سجدہ کیجئے، قرآن میں مل جائے گا. اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیے، پھر واضح تو بسم اللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، اور اس کے بعد پھر الحمد پڑھیے، یا پھر قل ہو اللہ پڑھیے. سب مل جائے گا قرآن میں. ملے گا قرآن میں کہ نہیں ملے گا؟ سب قرآن میں مل جائے گا. اور اس کے بعد جب دوسری رکعت یا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں آپ بیٹھیے، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھیے، اب اس کے بعد پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ طلبا بیٹھے اتنا تو بول دو، بیٹھیے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں مل جائے گا. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ مل جائے گا قرآن میں. اور اس کے بعد پھر کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہے قرآن میں؟ نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں. کوئی دکھا دے قرآن میں، خط غلامی لکھ دوں اگر قرآن میں دکھا دو یہ لفظ. قرآن میں یہ تو ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کا جواب قرآن میں نہیں ہے. اس کا جواب علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے ہے قرآن میں اس کا جواب؟ ہے کہیں دکھا سکتے ہیں قرآن میں ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد؟ ہے نہیں ہے قرآن میں. سب طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں. عزیزو آپ بتائیے ہے قرآن میں؟ میں نہیں کہتا اسے. شہادت دینے کے بعد، بھائی شہادتوں کے بعد اگر میں نہیں دیتا، نہیں کہتا، یا میں بھول جاؤں یا جان بوجھ کر کے نہیں کہوں، تو بتاؤ یہ نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ قرآن میں ہے نہیں. اور جب قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا.
کہا نہیں، سارا جتنا قرآن ابھی تک پڑھا ہے سب ختم ہو جائے گا اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہیں کہا۔ کسی بھی آیت اللہ کی آپ توضیح مسائل اٹھا کر کے اس میں آپ ان کا فتویٰ پڑھ لیجئے کہ اگر جان کر یا بھولے سے بھی آپ نے نظر انداز کر دیا تو جتنا قرآن پڑھا ہے سب منہ پر مار دیا جائے گا۔ اما جب درود کے بغیر 2 رکعت نماز قبول نہیں ہو سکتی تو بغیر محبت اہل بیت کے آپ پڑھیے کہیں پر، اگر آپ جان بوجھ کر یا انجانے میں یا بھولے سے آپ چھوڑ دیں صرف محمد والے محمد پر درود، تو یہ جتنا قرآن پڑھا ہے، اور صرف آپ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر فرقے میں ہے، ہر فرقے میں واجب ہے محمد والے محمد پر درود بھیجنا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عزیزو کیا فائدہ ذکر اہل بیت سے یا کیا فائدہ علی علی کرنے سے، اما جب 2 رکعت نماز بغیر ان کے ذکر کے مکمل نہیں ہوتی تو یہ 1 گھنٹے کی مجلس صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو میرے خرابتداروں سے مودت اختیار بغیر اہل بیت کی محبت کے یا مودت کے کچھ کام آنے والا نہیں، لازم ہے واجب، اور سب کے یہاں ہے، صرف آپ ہی ٹھیکیدار نہ بنیے جو یہ سمجھتے ہیں ہم نے ٹھیکہ لے لیا۔ عزیزو، اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں چاہتا اہل بیت علیہ السلام کو۔ عزیزو، بغیر آپ دیکھیں اغیار میں جا کر کے کہ کس طریقے سے مودت اہل بیت پیش کر رہے ہیں، جنہیں معرفت ہے، جو سلیقے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہاں دیکھیں، وہ لوگ محبت اہل بیت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں عزیزو، چاہے کسی فرقے میں ہو، کہ انہیں معلوم ہے کہ کوئی عبادت کام آنے والی نہیں ہے۔ اور یہ وفاداری ہے عزیزو، جس نے وفاداری پیش کی وہ قابل عظمت ہے، اور جس نے وفاداری پیش نہیں کی وہ قابل عظمت نہیں ہے اسلام۔ بس ایک بات اور آپ کی عبادت تمام، زحمت تمام نہیں ہے، عبادت تمام کہتا ہوں ذکر اہل بیت زحمت نہیں ہے، کیونکہ زحمت ان کے لیے ہے جو بد سلیقگی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ کان کھول کر کے سنیے، میں اس لیے یہ باتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے سیدھی سیدھی، کیونکہ زمانہ چل رہا ہے، جسے دیکھو وہ اسی پر لگا ہوا ہے، نئی نئی بحثیں نکال کر کے لا رہے ہیں، ایسی بحثیں ہیں۔ ابھی ایک صاحب کے میں سنا کچھ برس پہلے، وہ کہہ رہے ہیں 1400 برس گزر گئے، دیگیں خالی کر دی، ایک حسین حلیم کی دیگیں، نظر کی دیگیں، ایک حسین پیدا نہیں کر سکے۔ ہم ایک صاحب پڑھ رہے تھے، ہمارے یہاں پڑھ رہے تھے، 1400 برس گزر گئے، مار تبرکات کھا ڈالے، دیگیں کھا ڈالی، مار ببڑے عزیزو پروگرام کر لیے، ایک حسین پیدا نہیں کر سکے۔ میں نے کہا آپ ہی حسین بن جاتے، آپ ہی بن جاتے حسین، وہ دیگوں سے حسین پیدا کرنے چلے۔ آپ دیکھیں کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس طرف لے جا رہے ہو قوم۔ وہ بحث نکال کر کے لائیں گے کہ جس کا کوئی وجود نہیں، جس سے کوئی فائدہ نہیں یا جس سے کوئی نقصان نہیں، تاکہ انتشار پیدا ہو جائے۔ اسلام میں صرف اس کو مانا گیا ہے کہ جو اللہ کا، رسول کا، اہل بیت کا وفادار ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو ان کا وفادار ہے بس وہ قابل عظمت ہے۔ انسانوں نے وفاداری کی تو وہ قابل عظمت، جانوروں نے وفاداری کی تو وہ قابل عظمت، بشرطے کے وفادار ہو، غداروں کو نہیں مانا گیا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں لاکھوں کی صحابیت کی تعداد، لیکن کسی کا کلمہ نہیں پڑھا گیا یا کسی کی عظمت بیان نہیں کی گئی۔ کہیں بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں نہیں عظمت بیان کی گئی۔ جانور تھا قابل عظمت ہے، جو وفادار رہا۔ کربلا میں مختصر تھے، لیکن امام حسین نے کہہ دیا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے۔ کیوں کہا؟ وفاداری ثابت کی ہے، تو وفادار بنے تبھی تو کہا۔ بس ایک بات، اس کے بعد عبادت تمام ہے آپ کی۔ آپ دیکھیں وفادار بنے تبھی تو وفادار جو بھی بن جائے۔ بعد مولا رسول اسلام آپ کی میراث لوٹی جا رہی تھی، میراث لوٹی کہ نہیں لوٹی پیغمبر، لیکن جو مخصوص میراث تھی وہ تو کوئی لے نہیں سکتا،
جس کے لیے قانون ہے کہ یہ اقرب کو ملنا چاہیے. علماء بیٹھے ہوئے جانتے ہیں میراث کا مسئلہ, تو اقرب کو ملنی چاہیے, قریب والے کو ملنی چاہیے. تو وہ قریب والے کی میراث کیا ہے؟ جیسے امامہ, ہتھیار, تلوار یا انگوٹھی, زنا, سواری, یہ سب جو ہے جو اقرب کے لیے قانون ہوتا ہے اسے. تو اقرب میں کون ہے؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا. تو آپ ہی تو ہیں عزیزو. اقرب میں تو آپ کو ملنی چاہیے تھی, نہیں تو ملنی نہیں. لیکن آپ دیکھیں جیسے یہ قانون ہے ان کے لیے, تو اب کیا سیدہ کے لیے امامہ ہے نہیں, تلوار ہتھیار عورت پر جہاد ساتے, گھوڑا سواری عورت نہیں بیٹھ سکتی. تو پھر اقرب کا مسئلہ آیا کسے ملنا چاہیے. اب آپ بتائیے کسے ملنا چاہیے پھر اقرب میں کون ہے قرب میں کون ہے؟ پھر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, کون ہے قریب جسے ملنا چاہیے؟ امام حسن. آپ دیکھیے, کیونکہ یہ وراثت ہے سیدہ کی, اور سیدہ کے قریب ہے بیٹا حسن. آپ دیکھیں بڑا بیٹا جب ان کو ملا تو مولا کائنات نے, جیسے عزیزو اب یہ مسئلہ آیا تو جیسے میراث کا مسئلہ آیا تو جناب عباس چچا آگے بڑھے اور انہوں نے کہا میں قریب ہوں رسول کے, وراثت مجھے ملنی چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں, غور کیجئے گا عزیزان محترم. کہا مجھے ملنی چاہیے, تو مولا کائنات نے بحث نہیں کی, جھگڑا نہیں کیا. جہاں اتنی میراث لٹ گئی اس پر بھی بحث نہیں کی. تو پہلی تبلیغ تو مولا کائنات کی یہ تھی بعد پیغمبر کہ دیکھو جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت ہو تو اس پر جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, لڑنا آپس میں نہیں چاہیے. اب عزیزو جب وہ تقسیم ہونے لگے اور جیسے کہا بسم اللہ آپ جائیے, تو فوراً روایت کہتی ہے جناب عباس نے جو چچا تھے رسول خدا کے, انہوں نے امامے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے سر پر رکھا. جیسے ہی رکھا تو اس کے وزن سے عصمت کا امامہ تھا, تو فوراً چیخ پڑے یا علی اسے اتارو, اس کے وزن سے میں زمین میں دھسا جا رہا ہوں. کملی کو اٹھایا, جناب عباس نے اپنے دوش پر ڈالی. تو 63 برس کا پیغمبر, جناب عباس بھی کا سن بھی ویسے ہی سن تھا, وہ بھی چچا تھے, برابر کے تھے, تو ایک جیسی ہونی چاہیے تھی. لیکن عزیزو خل خل کرنے لگی, لک لک کرنے لگی, تو ان پر زیب نہیں دے رہی تھی. عصمت کی کملی تھی, اور اس کملی کے تو بڑے چرچے ہیں قرآن میں بھی. فوراً تلوار کے قریب گئے, اٹھانا چاہی اٹھا نہ سکے, برابر کے سن تھا. جبکہ عزیزو انگوٹھی کو پہننا چاہا تو وہ آئی نہیں. اب بچی عزیزو سواری, گھوڑا رسول کا. اب جو یہ دیکھا تو روایت کہتی ہے جناب عباس آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھے تو اس نے اپنی کنوتریوں کو فوراً تانا, کون آ رہا ہے. پر جیسے ہی تو قریب نہیں آنے دیا, گھوم کر کے کھڑا ہو گیا. جانور ہے لیکن اتنا جانتا ہے کہ معصوم کی جگہ. آپ غور کیجیے گا, دیکھیے جانور ہے لیکن اتنا شعور رکھتا ہے. بس جیسے یہ منظر دیکھا تو جناب عباس پیچھے ہٹ گئے, سر جھکائے ہوئے. شرمندہ چچا ہیں لیکن اس کے باوجود وراثت وہ حاصل نہیں کر سکے. اما جب چچا ہو کر کے نبی کی وراثت حاصل نہیں کر سکتے تو یہ صحابہ نبی کی وراثت کیسے حاصل کر لیں گے؟ جواب ہے یہ محمد آل محمد. بازی جو غور کیجئے گا, بس جیسے یہ منظر دیکھا تو خاموش ایک طرف کھڑے ہو گئے. تو مولا کائنات کو آگے بڑھنا نہیں, مولا کائنات نہیں, فوراً آواز دی بیٹا حسن آگے بڑھو. تو سن کیا امام حسن کا 6 برس کا عزیز و وراثت 63 برس کے پیغمبر کی. امام حسن آگے بڑھے, دن بھر نانا کی پشت پر کھیلنے والا شہزادہ. اب جو آگے بڑھا نانا کے امامے کو اٹھایا. 63 برس کے پیغمبر کا ماما ہے, 6 برس کا حسن اپنے سر پر رکھ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے اسی کے سر کے لیے بنایا گیا ہو. عزیزو 63 برس کے پیغمبر کی کملی کو اٹھایا, حسن نے اپنے دوش پر ڈالا. لگ رہا ہے اسی کے جسم کے لیے سنی ہو. عزیزو تلوار سے دن بھر کھیلنے والا نانا کی تلوار کو حمایل کیا, انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہنا. اب خرامہ زلجنا کی طرف حسن بڑھا تو عزیزو لجام پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. زلجنا نے اپنے اگلے پیروں کو گھٹنوں سے توڑا, سینے کو زمین مدینہ سے لگایا, اس پر حسن کو بیٹھالا. جانور ہے لیکن اتنا جانتا ہے کہ معصوم کی جگہ معصوم ہی بیٹھا کرتا ہے.
کا حاصل، تو اللہ نے کتنا منصب بلند کر دیا، کتنا مرتبہ بلند کر دیا۔ جانور ہے لیکن اس کے اندر شعور تھا، محبت تھی، وہ پہچانتا تھا، شناخت تھی۔ عزیزو، اسی لیے یہ جانور ہماری نظروں میں قابل عظمت ہے، اس لیے کہ جو اہل بیت کا وفادار رہا، ہمیں اس سے محبت ہے جس نے اہل بیت کے ساتھ وفاداری کی۔ تبھی تو آپ دیکھیں سب کی شہادت کی خبر تو خیموں میں امام حسین نے پہنچائی، لیکن امام حسین کی شہادت کی خبر ذوالجناح لے کر کے آئے، در خیمہ پر لے کر کے آئے۔ بچن جملے عبادت تمام ہے ابھی جو وہ زینب جو صبح سے لاشوں پر رو رہی تھی، عزیزو وہ زینب جو صبح سے شہداء پر رو رہی تھی، وہ زینب اب اپنے بھائی کو رونے کے لیے جب ذوالجناح در خیمہ پر آیا تو تمام بیویاں ذوالجناح سے لپٹ گئیں۔ ایک 4 سال کی بچی سکینہ تھی جو ذوالجناح کے لجام سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، اے اسپِ باوفا، مجھے اتنا بتا کہ میرے بابا کو وقت آخر پانی ملا کہ نہیں ملا۔ عزیزو، ہر جگہ آپ دیکھیں بچن جملے ہیں، آپ کی عبادت تمام ہے۔ جب یہ اسیروں کا کارواں عزیزو شام کے دربار میں پہنچا تو 4 سال کی بچی سکینہ، ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، خدا جوار سکینہ میں جگہ عنایت فرما۔ ایک عزادارہ، ایک مومنہ عزیزو اس دنیا سے رخصت ہوئی، آپ فرصت دینے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن اہل حرم کو کوئی فرصت دینے والا نہیں تھا۔ بیویوں کے آنسو عزیزو اٹھ کر کے نکل گئے۔ آپ دیکھیں جناب سکینہ جب بھی کسی کو دیکھتی تھی کہ کوئی باپ اپنی بچی کو آغوش میں لیے ہوئے ہے تو سکینہ بے ساختہ اپنی پھوپھی کو دیکھنے لگتی تھی، اور یہ احساس ہوتا تھا کہ اسے عزیزو اس کا باپ سر پر ہاتھ پھیرنے والا ہے۔ شام کے دربار میں سکینہ اپنے پیروں کو اٹھا رہی تھی، گرا رہی تھی۔ جب یزید کی نظر پڑی تو پوچھا کہ تم اپنے پیروں کو بار بار اٹھاتی گراتی کیوں ہو؟ کہا یزید اس شم نے ایک رسی میں 12 گلے باندھے، میری ماں بہنوں کا قد لمبا ہے، وہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، میرا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ یزید نے حکم دیا سکینہ کے گلے سے ریسمان کھولی جائے۔ بس عزیز کو جب ریسمان کھلی تو یزید نے سکینہ سے گفتگو کرنا شروع کی۔ بچی بیان کرتی رہی تو یزید نے کہا میں نے سنا ہے آپ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہیں۔ کہا میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جہاں کہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں، بچی تھی تڑپ گئی، کہا میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ یزید نے وہ تشت منگایا جس میں سر حسین رکھا ہوا تھا، غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ یزید نے ایک چھڑی سے غلاف کو ہٹایا، بچی نے جیسے ہی بابا کے سر کو دیکھا دوڑ کر کے آغوش میں لینا چاہا۔ یزید نے درمیان میں چھڑی رکھ دی، اے سکینہ ایسے بابا کے سر کو آغوش میں نہ لینا، میں تب جانوں تمہارے دل میں بابا کی محبت ہے جب یہ سر اٹھ کر کے تمہاری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے وہ جلا ہوا دامن جو شام غریبہ میں جل گیا تھا اپنے بابا کے سامنے پھیلا دیا۔ اے بابا، یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، آپ ہماری آغوش میں آ جاؤ۔ تشت طلا سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا۔ سکینہ نے منہ پر منہ رکھ دیا، بابا بڑے تماچے کھائے، اے بابا کوئی آغوش میں لینے والا نہیں، بابا کربلا سے یاد آ رہے ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اس کا ثواب نسرین بانو بنت غلام حسین کی